میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا مسکی رحمۃ اللہ تعالی۔ مسکی عربی میں اس کو کہتے ہیں مشک، مشک کہتے ہیں معطر بار، خوشبودار، پربہار، جس سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ اچھا یہ مسکی کون تھے؟ یہ مسکی جب بازار سے گلیوں سے گزرا کرتے تو ان کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ مسجد میں آتے تو لوگ سمجھ جایا کرتے، نماز کی حالت میں ہوتے تو سمجھ جاتے یہ تو مسکی کے بدن کی خوشبو ہے، تو ضرور یہ مسکی ہیں، تو ان کی خوشبو اتنی تھی۔ تو کسی نے عرض کی کہ یا سیدی آپ کے بدن سے جو خوشبو کی لپٹیں آ رہی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنے معطر بار ہیں، خوشبودار ہیں، آپ کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں، آپ عطر کون سا استعمال کرتے ہیں، آپ کون سا پرفیوم استعمال کرتے ہیں اور لانگ ٹائم ہے؟ آپ کو ہمیں بھی بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا عجیب و غریب قصہ ہے، میں کوئی اتنا استعمال تھوڑی نہ کرتا ہوں، میں تو نہاتا بھی ہوں، دھوتا بھی ہوں، پسینہ بھی نکلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر میں اتنا استعمال کرتا ہوں کہ نہ کیے میں نے آج تک۔ اب لوگ بڑے تعجب آئے کہ پھر حضرت یہ قصہ بھی تو سنائیں، قصہ کیا آپ کے بدن سے جو خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں یہ آ کیسے رہی ہے؟ پھر جب آپ اتنا نہیں یوز کر رہے، پرفیوم نہیں لگا رہے، کوئی اور چیز نہیں لگا رہے، خوشبو آ رہی، تو پھر وجہ بتائیں۔ آپ نے وجہ بتائی کہ میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، میرے والد صاحب نیک تھے، میرے والد صاحب نمازی تھے، میرے والد صاحب متقی تھے، میری والدہ متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، میری تربیت میرے والد صاحب نے اسلامی اصولوں کے مطابق کی تھی، اور میں شرمیلا بہت تھا، لوگوں سے کم باتیں کرتا تھا، اور نگاہیں جھکی رہتی تھی میری، اور میں تھوڑا سا لوگوں سے کھچا سا رہتا تھا۔ کسی شخص نے میرے والد صاحب کے پاس آ کر کہا کہ خوبصورت تو تھا ہی نہیں، کیونکہ جوانی کے دن چل رہے تھے، تو کسی شخص نے میرے والد صاحب کو کہا کہ یہ بڑا ہو گیا ہے مگر تمہارا بیٹا نا شرمیلا ہوتے ہیں، تو تم ایسا کرو اس کو کسی کے ساتھ بٹھاؤ، تاجروں کے ساتھ بٹھاؤ، تاجر بنے گا، ہوشیاری آئے گی، ڈھیر ہوشیار بنے گا۔ ہمارے یہاں بھی نا والدین میں یہ کرتے نا حضرت کہ گیم دے دو، موبائل یوز کرو، یہ کرو وہ کرو، اس کے ساتھ بٹھاؤ، اس کے ساتھ بٹھاؤ، اس سے مشورہ کرو، یار میرا بیٹا آگے کیسے بڑھے گا، فیوچر کیسے سنورے گا، ڈھیر ہوشیار خان کیسے بنے گا، مال کیسے کمائے گا۔ تو اپن مشورے کر رہے ہوتے لوگوں سے، دوستوں سے۔ اسی طرح کسی نے ان کو مشورہ دے دیا ان کے والد صاحب کو، دیکھو اگر یہ ایسی شرمیلا رہا تو آگے ترقی نہیں کر پائے گا، اگر اس کی ترقی کروانا چاہتے ہو، اس کو کچھ دنیا میں بنانا چاہتے ہو، اس کو گھر سے باہر نکالو۔ یہ کیا گھر پہ آپ کا بیٹا پڑا رہتا ہے، اس کو باہر نکالو، بہتر تجربے کار لوگوں کے ساتھ۔ تو کہا کہ پھر کس کے پاس بٹھاؤں؟ کہا کہ میں جانتا ہوں بازار کا نا بہت بڑا بزاز ہے، یعنی کپڑے کا تاجر ہے، اس کی دکان میں بٹھا دو، اس کی بہت دکان چلتی ہے، وہ میرا جاننے والا ہے، تو میں آپ کے لڑکے کو وہاں بٹھا دیتا ہوں، تو اس طرح وہ کام بھی سیکھتا رہے گا اور مارکیٹ کو دیکھ دیکھ کر وہ ہوشیار بھی ہو جائے گا، کمایا کیسے جاتا ہے، تو اس طرح آپ کا بیٹا کچھ ہوشیاری بھی پکڑے گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے میرے بیٹے کو لے جاؤ، بٹھا دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں کل آؤں گا، آپ کے بیٹے کو لے جاؤں گا، فلا فلا شاپ پہ بٹھا دوں گا۔ اب یہ شخص آیا، اس کے بیٹے کو لے کر جا کے شاپ پہ بٹھا دیا۔ دن گزرتے رہے، ایک دن ایک شاپ پر گڑیا آئی، اور گڑیا نے کہا کہ یہ تھان بھی نکالو، یہ سوٹ بھی نکالو، وہ بھی یہ بھی سارے نکالنے کے بعد کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میری ملکہ اپنے گھر پہ بیٹھی ہے اور مجھے اس نے حکم دیا تھا کہ یہ سوٹ تھان نکال کے اس کلر کے نکال کے لے آؤ، میری ملکہ کو جو پسند ہوں گے وہ ہم رکھ لیں گے، یہ پیسے آپ ایڈوانس میں رکھ لیں، جو تھان بچیں گے ہم واپسی آپ کو کر دیں گے، واپسی آپ ہمیں ریٹرن بھجوا دیجیے گا، اس لڑکی کو میرے ساتھ بھجوا دیں۔ اس گڑیا نے کہا آپ اس لڑکے کو میرے ساتھ بھجوائیں، میں واپسی تھان ریٹرن کر کے بھجوا دوں گی، جو لینے ہوں گے رکھ لیں گے۔ دکاندار کا جو اونر تھا، مالک تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ۔ اس نے تھان کندھے پر رکھے اور اس گڑیا کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے یہ گھر پہ پہنچے، جیسی گھر پہ پہنچے تو اس کو ایک اچھے کمرے میں اس کو بٹھایا اور یہ انتظار کرنے لگا کہ کب ملکہ آئی، کب یہ ان کے جو کپڑے لینے ہوں گے لیں گے اور مجھے واپسی کر کے دکان پہ جائیں گے۔ تو کافی دیر کے بعد کمرے میں ایک حسین و جمیل ایک عورت آئی، اور جیسی وہ آئی تو اس نے کمرہ بند کر لیا اور میرے پاس آ کے وہ بیٹھ گئی۔ اب میں شرمیلا تو تھا ہی اور حسین و جمیل تو تھا، تھوڑی اور قریب ہوئی تو میں تھوڑا اور دور ہو گیا، تھوڑی اور قریب ہوئی تو میں اور دور ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں، اس پہ شہوت کا غلبہ ہی کالا منہ کرنا چاہتی ہے، اور یہاں تک کہ اس نے کھل کر اظہار کیا کہ تو میرے ساتھ کالا منہ کر۔ میں گھبرایا اور میں نے کہا دیکھ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا تو کیا کر رہی ہے۔
وہ واضح تھی. پھر اس نے کہا دیکھ اللہ سے ڈر, تو کیا کر رہی ہے, تو گناہ کر رہی ہے, دیکھ اللہ سے ڈر. جب میں نے دیکھا وہ نوجوان کہتے جب میں نے دیکھا کہ باز نہیں آ رہی تو میں نے کہا کہ اچھا چلو مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دو, میں واش روم سے ہوتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ عورت سمجھی گئی یہ نہا دھو کے آ رہا ہوگا, منہ دھو کے آئے گا اندر سے واش روم سے. یہ اندر گئے اور یہ نوجوان اندر جانے کے بعد اندر جو واش روم کی قضاء حاجت تھی نا, نجاست تھی, وہ سارے اپنے منہ میں مل لی اور کپڑوں میں بدن میں مل لی. اور دروازہ کھولا جیسے آئے نا تو اس کے منہ سے بدبو کے پھٹکے اٹھ رہے تھے. تو جیسے اس نے گھر کی مالکہ نے دیکھے تو کہا پاگل پاگل پاگل. وہ کہتے کہ اس نے اپنے محل میں شور مچا دیا. تو وہ جب بھاگی تو اس کی جو نکرانیاں تھی وہ بھی بھاگنے لگی. تو کہا کہ میں نے وقت کو غنیمت جانا, میں ان کے محل سے باہر نکلا, ایک باغ میں گیا, میں نے پانی لیا, اپنے آپ کو دھویا, گھر پہنچا, کپڑے چینج کیے, نہا دھو کے رات ہوئی تو نماز پڑھ کر میں سو گیا. جب سویا تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں کوئی شخص آیا اور میرے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں. اس ہاتھ پھیرنے والے نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں. کہا نہیں. کہا میں جبریل امین علیہ السلام ہوں. اے نوجوان, جس طرح تو نے اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے بچایا ہے تو رب نے مجھے بھیجا ہے اور تیرے اوپر ہاتھ پھیرنے کا کہا ہے کہ جہاں تو نے آج گندگی سے اپنے آپ کو بچایا, ہم ہاتھ پھیر کر تمہیں خوشبو سے معطر کر دیں. کہا وہ دن ہے میری آنکھ کھلی اور میں دیکھتا ہوں میرے بدن سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں, اور میں جب نہاتا ہوں خوشبو کم نہیں ہوتی, جب نہاتا ہوں میری خوشبو میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہے گناہوں سے بچنے کا سلا. اپنے آپ کو جو گناہوں سے بچاتا اللہ بسا اوقات دنیا میں بھی سلا عطا فرماتا ہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے برکتیں نصیب فرماتا ہے. یہ کون تھے؟ حضرت سیدنا مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ, خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں. اور میں اور آپ جو آج بیٹھے ہیں یہاں پر فیضان تام, ہم اور آپ کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں, اور نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, اور نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا کہ میری آنکھیں آئندہ بہکے گی. بے شک, کیونکہ نفس و شیطان کا سب سے بڑا جھاگنا اس کی آنکھیں. بے شک, کیونکہ رشوت وہ تب لے گا جب رشوت کی کوئی دے گا, سود تب کھائے گا جب سود دے گا, دھوکہ جب دے گا جو اس کے پاس کھڑا ہوگا. مگر آنکھوں کا کنیکشن تعلق اتنا دور کر کے, اگر دور بھی کوئی عورت کھڑی ہو نا, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. گناہ دور سے بھی ہو سکتا ہے, اور گناہ دوربین سے بھی ہو سکتا ہے, گناہ چشمے سے بھی ہو سکتا ہے, گناہ موبائل سے بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا, حدیث پاک ہے, العینانی تزنیانی, کہ آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اور امام غزالی فرماتے ہیں جس طرح گھر کا دروازہ ہوتا ہے اس طرح دل کا بھی دروازہ ہے. یہ دل کا دروازہ ہی آنکھیں ہیں. ان آنکھوں سے اچھا دیکھیں گے تو دل میں اچھا جائے گا, گندا دیکھیں گے تو گندا جائے گا. میں اور آپ جو بیٹھے ہیں, نفس تو سب کے پاس ہے نا. نفس کیا ہے آج ہمیں یہ سمجھ, نفس و شیطان کیا ہے. حدیث میں کہ نفس نہ نظر آنے والی چیز اور ہماری پشت پہ رکھی ہوئی, دونوں کندھوں کے سینٹر میں. یہ سینٹر ہے. اور قرآن کی تفسیر کا ایک جز بیان کروں کہ جب بندے کو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے یہ گرمائش مانتا ہے, یہ کمر. آپ نے کبھی مرغے کو دیکھا نا, مرغا جب جوش میں آتا ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. جانور جو جوش میں آتا ہے نا, اپنے کتا جوش میں آئے گا تو اس کی یہ چیزیں کھڑے. اور بندہ جب شہوت کے غلبے میں آتا ہے نا تو اس کی یہ چیز ہٹ کرتی ہے, یہ کمر. اور یہی نفس جو نظر نہیں آتا. اب نفس کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں, امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب رب نے نفس کو پیدا کیا نا, پوچھا تو کون ہے, وہ کون ہو, تو
کا کہا تو ہے میں ہوں. رب نے فرمایا اس کو 1 سال تک چلاؤ آگے جہنم کے آگے. چلایا گیا پھر نکالا. پھر پوچھا تو کون ہے میں کون ہوں؟ کہا تو ہے میں ہوں. رب نے فرمایا پھر چلاؤ اس کو. پھر چلایا گیا پھر نکالا. پوچھا بتا بھائی تو کون ہے میں کون ہوں؟ کہا تو ہے میں ہوں. چلنے سے بھی نہیں چلا. امام غزالی فرماتے پھر فرمایا اس کو 1 سال تک بھوکا رکھا. جب بھوکا رکھا کمزور ہوا. اب نہیں کہا ہاں اب بتا تو کون ہے میں کون. کہا تو میرا رب ہے اور میں. یہ جو میں ہے نا میں جو ہمارے اندر کی میں یہ جو عبد الغفار جو بیان کر رہا ہے نا اس کے اندر ایک اور عبد الغفار ہے. یہ جتنے اشخاص ہم بیٹھے نا اس کے اندر ایک اور شخص موجود ہے جس کے اندر شیوت بھی ہے, جس کے اندر گناہوں کا انبار بھی ہے, جس کے اندر غصہ بھی ہے, جس کے اندر سب کچھ ہے, جس کے اندر تقویٰ بھی ہے, پرہیزگاری بھی ہے, جس کے اندر جھوٹ بھی ہے, دھوکہ بھی ہے. جب کسی کو دھوکہ دینے میں آتا ہے تو لومڑی کی چال چلتا ہے. جب اس میں شیوت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر یہ اپنی چال بدلتا ہے. انسان کے الگ الگ رنگ یہ گھومتا ہے اسی چال. کیوں یہ ایک نہیں عبد الغفار جو بیان کرنے والا ہے, کیونکہ اس کی رات الگ ہے, اس کا دن الگ ہے, اس کی تنہائی الگ ہے, اس کی جلوت الگ ہے. علماء فرماتے ہیں کسی کو نیک سمجھنا ہونا ہم جتنے سب بیٹھے ہیں نماز پڑھنے والے کا نام نیک نہیں ہے. ورنہ نمازی بھی زنا کرتا ہے, نمازی بھی زنا کرتا ہے, اور نمازی بھی دھوکہ دیتا ہے, نمازی بھی رشوت لیتا ہے. علماء فرماتے ہیں نیک پتہ کون ہے؟ جس کی خلوت اچھی ہے نا, رات گھر گیا نا. ابھی راتیں لمبی نا, گزرانے دین سردیوں کی راتیں لائک کرتے تھے کیونکہ سردی کی راتیں لانگ ٹائم ہوتی ہیں, لمبی ہوتی راتیں. کیوں ہم دیر تک سجدے کرتے رہیں گے, عبادت کرتے ہیں, عبادت پہ عبادت, عبادت پہ عبادت, سجدے پہ سجدہ, رب کی بارگاہ میں روتے رہیں گے کیونکہ لمبی ہے. اور دن چھوٹے چھوٹے اور دن اس لیے پسند کرتے تھے روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی. ہم رات اس لیے پسند کرتے ہیں رات میں لڑکیوں سے باتیں کریں گے, نیٹ یوز کریں گے, فلمیں دیکھیں گے, ڈرامے دیکھیں گے, کرکٹ دیکھیں گے, گیم کھیلیں گے اور گیدرنگ کریں گے, ہوٹل میں بیٹھ جائیں گے, نہیں بیٹھیں گے, مسجد میں نہیں بیٹھیں گے, نیکیاں نہیں کریں گے. فرق ہے. علماء فرماتے ہیں کسی کو اپنا ترازو تولنا ہو نا, نیک کو بدکار ہو تو تنہائی دیکھیں سارا ڈیٹا سامنے آ جائے گا. جلوت میں تو ہر ایک نیک بن سکتا ہے. جلوت میں ہر ایک میٹھا بھی بول سکتا ہے, پیارا بھی بول سکتا ہے, نماز بھی پڑھ سکتا ہے. کسی نے کہا وہ نماز پڑھو. جلوت کیسی ہے, اس کی رات کیسی ہے, کیونکہ شیطان جو سب سے بڑا وار ڈالتا ہے وہ اس کی رات ہے. کالی رات میں کالے کالے گناہ کرواتا, بندگی نہیں کرواتا, کیونکہ بندے کا کام ہے بندگی کرنا, گندگی کرنا نہیں, مگر شیطان گندگی کروائے. کیونکہ بندے کا کام بندگی کرنا تھا, گندگی کرنا تھوڑی نہ تھا. اب نفس جو ہے نا, نفس یہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا. لڑے کیسے, اس کو بچائے کیسے؟ کم وقت نظر آوے تو اپن سب مل کر باندھے اس کو, ایک پنکھے میں باندھ کے الٹا لٹکا کے مار کے اس کی گردن ہی کاٹ دیں, ختم قصہ, نیک بن جائیں گے. کسی اور سے لڑنا آسان ہے, کسی اور کو مارنا آسان ہے, قتل کرنا آسان ہے, جبڑا توڑنا آسان ہے, موبائل توڑنا آسان ہے, اپنے نفس کو مارنا مشکل ہے. تبھی کا اپنے نفس سے جہاد جو ہے نا, جہاد اکبر کہا ہی اس لیے ہم اپنے آپ سے نہیں لڑتے, زمانے سے لڑ جائیں گے, بھائی سے لڑ رہے, پڑوسی سے لڑ رہے, رشتے داروں سے لڑ رہے. اپنے من میں تو لڑ, اپنے من میں ڈوب کر پاگل سلا کے زندگی, تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. اپنے آپ سے لڑنا, اپنے آپ سے کب لڑے گا؟ دنیا سے لڑ گیا, اپنے آپ سے لڑ کر مسجد بھی نہیں آیا, لڑ کے آتا نا مسجد. فجر پڑے تو کیسے آ جائے گا؟ جب تک اپنے من سے نہیں لڑے گا نا. مسجد تو بنا بھی شبر میں, ایمان کی حالت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی کا برسوں نمازی بن نہ سکا. اپنے من سے لڑنا بھائی, یہ لڑنا مشکل ہے, اس کو پاک کرنا مشکل ہے. باتیں ہم سب بڑی بڑی کر لیں گے, اپنے آپ سے کب لڑا؟ روزہ رکھا, رب نے فرض نہیں کیا تھا, اپنے آپ سے لڑ کر کا روزہ رکھا. کھانا کھا سکتا تھا, اپنے آپ سے لڑا, دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں. کیوں بھائی؟ نفس کو مارا. دو چیزیں نا شیطان, نفس اور شیطان.
شیطان وسوسے دلاتا ہے، نفس شہوت دلاتا ہے. شیطان کہتا ہے جلدی کر لے جلدی کر لے، شہوت نفس، چاہے وہ شہوت مال کی ہو، عورت کی ہو، چاہے رشوت کی ہو، سود کی ہو، شراب کی ہو، مگر شیطان اور نفس ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ گناہ. نفس و شیطان چاہتے کیا ہیں؟ نافرمانیاں. نفس اور شیطان چاہتے کیا ہیں؟ بے حیائی. نفس و شیطان چاہتے کیا ہیں؟ بدکاریاں. اور یہ بدکاریوں میں جا رہا ہے، یہ نافرمانیوں میں جا رہا ہے، یہ گناہ میں بڑھ رہا ہے، تو رکے گا کب؟ جب جانے گا شیطان کیا ہے. کیونکہ شیطان کا سب سے پہلا اور بڑا جال عورت ہے. دنیا کا سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے. دنیا میں دوسرا شرک اور دنیا میں پہلا شرک کب ہوا پتا ہے؟ یہ بھی عورت کے بعد ہی ہوا ہے. دنیا میں سب سے پہلے کس کی عبادت ہوئی ہے؟ اللہ کے علاوہ آگ کی. دوسرا مذہب جو بنا نا مجوسی بنا، بتوں کا بعد میں آیا، سارے مذہب بعد میں آیا، آگ کی پوجا پہلے ہوئی. ایک عورت ہے جو بڑی سے بڑی ولایت بنا سکتی ہے. عورت غلام کو بادشاہ بنا سکتی ہے. عورت امن کے گھر والوں کو، جو امن کا گھرانا ہے، اس گھر کو تباہ کر سکتی ہے. عورت بڑے بڑے قتل کروا سکتی ہے. عورت بڑوں کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے. عورت چاہے تو اپنے کوکھ سے ولایت کا تاج پیدا کر سکتی ہے. عورت ایک ہی اور سب سے پہلا جال عورت ہے. کیونکہ بندہ برا ہو جاتا ہے، دل برا نہیں ہوتا. دل برا نہیں ہوتا. علماء فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں، بندہ برا ہو جاتا ہے، زبان بری نہیں ہوتی. بندہ برا ہو جاتا ہے، نگاہ بری نہیں ہوتی. یہ تین چیزیں جوان رہتی ہیں: حسن، زبان اور دل. یہ جوان ہی رہتا ہے. بچاوے کس سے؟ ان آنکھوں کو. ایک بندہ تہجد گزار ہے، اپنی آنکھوں کو بچا نہیں پا رہا، ساری روحانیت تباہ، تہجد پڑھ رہا ہے. کیونکہ نفس ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں کے بارے میں کتنا خوبصورت قول فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کر سکتی ہے. اور ہم اور آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں، میری آنکھیں کس قابل کیا کیا دیکھتی ہیں ہم سب جانتے ہیں. اور میں کتنا نیک ہوں، کیونکہ ان آنکھوں سے اچھا دیکھیں گے دل میں اچھا جائے گا، گندا دیکھیں گے تو گندا جائے گا. تو ہمیں گناہ سے بچ پا رہا ہوں نہیں بچ پا رہا، آنکھوں کے گناہ سے بچ پا رہا ہوں نہیں بچ پا رہا. اگرچہ رب نے میرے خوبصورت آنکھیں بنائی ہے، چہرہ خوبصورت بنایا، یہ بھی تو میرے رب کا کرم ہے کہ بے حیائی کی چیزیں دیکھی میں اندھا نہیں ہوا. یہ بھی تو رب کا کرم ہے، چاہتا تو اندھا کر دیتا. شیطان کا دوسرا جال مال. قتل ہو رہا ہے، عورت کی وجہ سے قتل بھی ہو رہا ہے، حسن میں مبتلا ہو کے گناہ بھی، ولایت بھی گئی. مال. تیسرا زمین. شیطان کے یہ تین جال اتنے مضبوط ہیں کہ پوری دنیا بھی اس پہ ڈرتی ہے. مال پہ، حسن پہ، زمین. ساری جنگی ہے. یہ ملک میرا تو یہ ملک ہے، میں اس پہ قبضہ کروں، کوئلے پہ میں قبضہ کروں، آئل کے کنوں پہ میں قبضہ کروں. اب سارا یہی چل رہا ہے. اور جو حدیث ہے نا، خوبصورت حدیث، کہ یہ جو عورت کے فتنے سے نبی پاک نے پناہ مانگی، مال کے فتنے سے نبی پاک نے پناہ مانگی، زمین کے فتنے سے نبی پاک نے پناہ مانگی، تو ہم کیا شے ہیں؟ جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سردار الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، مگر ہماری ترغیب کے لیے، ہماری تربیت کے لیے میں کتنا بچ رہا ہوں اس فتنوں سے. اور آج کا نوجوان اور انہی فتنوں پہ تو بڑھ رہا ہے. موبائل کے ذریعے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، پوری رات بیٹھا ہوا ہے، نیٹ کے آگے بیٹھا ہوا. شریف خاندان کی لڑکیاں بھی تو ٹک ٹاکر بنی گئی نا، آئی گئی نا بھائی. یونیورسٹی کے نام پر عورتیں باہر آئے گئی نا، کالج کے نام پر عورتیں باہر آئے گئی نا. بازار کو کیوں کہا گیا کہ بازار دنیا کی سب سے بدترین جگہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عورت کا قدم بازار میں سب سے زیادہ پڑتا ہے. مسجد کو کیوں بہترین جگہ کہا گیا کہ دنیا کی بہترین جگہ مسجد ہے.
دنیا کی بہترین جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں. اگر اس وقت کسی کو موت آتی ہے, دنیا کا خوش نصیب انسان ہے کہ بہترین جگہ پر موت آتی ہے. یعنی مسجد میں گویا آ کے نا بندہ بھول جائے موت آتی ہے تو آ جاوے, مگر رب کی بارگاہ میں آوے. بھول جائے میں بیٹھے ہی اسی جگہ ہوں, اٹھایا بھی یہیں سے جاؤں گا. مگر یہاں پر سوال ہے کہ نفس و شیطان, جو میں نفس و شیطان کا راگ ناپتا رہتا ہوں, میں نے نفس و شیطان کو سمجھا کتنا؟ اس سے لڑوں گا تو تب جب اس کے مورچے جانوں گا. شیطان کس کس مورچوں سے نظر نہ کر حملہ کر رہا. رشوت کا مورچہ اس نے لگایا ہوا, سود کا مورچہ اس نے لگایا ہوا, شراب کا مورچہ اس نے لگایا ہوا ہے, زنا کا مورچہ اس نے لگایا ہوا ہے, دھوکے کا مورچہ اس نے لگایا ہوا ہے, چوری کا مورچہ اس نے لگایا ہوا ہے, طرح طرح کے ٹارگٹ کلر کا مورچہ اس نے لگایا ہوا ہے. دنیا میں شیطان نے نہ نظر آنے والے مورچے ہمارے سینے میں ٹھوک دیے, اور جب ہم عبادت بھی کر رہے ہیں ان سوراخوں سے ہماری روحانیت بہہ رہی ہے. اور جب بھیڑ رہی ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں میں تو عبادت گزار ہوں, نمازی ہوں, جب کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی گھر جا کے دوبارہ وہی گناہ کرتا, کیونکہ عبادت تو اسے رب کے قریب کرتی ہے نا. کیوں نہیں کی؟ کیوں اس کے مورچے بند نہیں ہو؟ کیوں پہلے وہ مورچے بند کرے گا تو آگے کی روحانیت برقرار رہے گی نا. عبادت آگے کی روحانیت بھی تو روکنی ہے نا. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدہ کرتے کرتے صدیاں گزر گئی, جو تیرا دل بدلتے وہ سجدہ تلاش کر. کہا تو سجدہ کرنے تو آیا ہے, وہی تو باہر جا کے وہی گناہ کر رہا ہے. شاعر کہتا تو نے وہ سجدہ کیا ہی نہیں ہے. اگر تو وہ سجدہ کر لیتا تو وہ سجدہ تجھے رب کے قریب لے جاتا, کیونکہ سجدہ وہ کیا ہی نہیں. اگر کرتا تو متقی بنتا, مسجد میں بھی متقی تھا, باہر بھی متقی تھا, تنہائی میں بھی متقی تھا. سجدہ وہ کر تو تیرا دل بدل جائے. تو وہ سجدہ کرنے میں کامیابی نہیں ہو رہا. دل بدلنا بھائی تو دنیا بدل رہا ہے, چہرہ بدل رہا ہے, لباس بدل رہا ہے, تکیہ بدل رہا ہے, بستر بدل رہا ہے, سب بدل لیا, مگر سوچ نہیں بدلی, دل نہیں بدلا. دل بدل بھائی, گناہوں سے بیزار ہو, رب کی بات بیزار ہو. اللہ بس تو بدلنا میرا دل, تو مجھے نہیں. کوئی عبادت کی چاہت میں رویا, کوئی عبادت کر کے رویا, کوئی عبادت کی محبت میں رویا, کوئی یار کو منا کے رویا, کوئی یار کی بے وفائی میں رویا. کتنا عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ. یعنی کوئی ادا کر کے رویا, کوئی قضا کر کے رویا. ایسا بننا نماز چھوٹ بھی جائے تو رو جا, ادا کر لے بھی رو جا. یہ اللہ والے روتے عبادت کر کے بھی, چھوٹتی بھی روتے ہیں, گناہ ہوتے بھی روتے ہیں, نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں. یہ ہے نفس. خوبصورت نفس کی پہچان کیا ہے؟ نیکیاں کر کے رونا, ہم گناہ کر کے نہیں روتے. خوبصورت نفس کیا ہے؟ خوبصورت نفس یہی ہے کہ تہجد پڑھ کے بھی اللہ والے روتے ہیں, اللہ والے روتے ہیں. اور ہم پوری پوری رات گناہ کر کے بھی نہیں روتے. مجھے وہ واقعہ بڑا لگتا ہے بہترین کہ عبداللہ بن مبارک جب توبہ سے پہلے, فقیہ بننے سے پہلے نا کسی کے عشق میں مبتلا تھے. سردیوں کی راتیں تھی تو کسی کے لڑکی نے کہا فلا فلا چوک میں آؤ تو ملاقاتیں کریں گے, راز و نیاز کی باتیں ہوں گی. اب پوری رات ادھر کھڑے ہو گئے چوک میں, انتظار کرنے لگے. کرتے 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 گفتگو ہو رہی, انتظار کرتے 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 صبح ہو گئی مگر لڑکی نہیں آئی. آپ واپسی آئے, اذانیں ہو رہی تھی, رونے لگے. اللہ پوری رات اسی گزر گئی. دل میں خیال جمع کہ کاش اگر اے عبداللہ تو یہ رات رب کی عبادت میں گزارتا, تیرا مقام کچھ ہوتا. مسجد گئے, فجر پڑھی, روتے رہے, توبہ کی, اللہ گناہ نہیں کروں گا. باہر نکلے, امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں چلنے لگے کہ جاؤں گا ادھر جا کے ان پہ دین سیکھوں گا اور ان کی صحبت میں رہوں گا, اب اس طرف نہیں آؤں گا. چلتے چلتے دھوپ نکلی تو بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سایہ پہ گیا, ایک بزرگ ہے ان کے ساتھ ہو گیا. کہا دونوں ساتھ سفر میں چلتے ہیں. بزرگ کا رستہ آدھے رستے سے الگ ہو رہا تھا, ان کا الگ ہو رہا تھا. بادل کا ٹکڑا عبداللہ بن مبارک کے سر پہ. وہ بزرگ سمجھے میری وجہ سے, تو جیسی دیکھا بادل میں ٹکڑا تو عبداللہ بن مبارک کے سر پہ. کہا نوجوان بات سنو, تم کون سی ایسی نیکی کرتے ہو جو بادل کا ٹکڑا تمہارے سر پہ؟ میں تو سمجھا میرے سر پہ ہوگا میری عبادت کی وجہ سے. کہا نہیں, میں تو گناہ گار ہوں. رونے لگے. کل رات یہ گناہ سے توبہ کی ہے سچی, اللہ نے آج مجھے دنیا کی گرمی سے بچا لیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں آج میری سچی توبہ میرے رب کو پسند آئی ہے, میشک کی گرمی سے میرا رب بچا لیا. یہ توبہ ہے. ہم کس طرح بھیگ گئی, ہماری آنکھیں بھیگ گئی, ہمارے کان بھیگ گئے, ہمارا دل بھیگ گیا. آئے رب کی طرف کہ کئیوں کو موبائل نے بھیگا دیا,
کئیوں کو کس نے بھگا دیا، کسی نے مال کو بھگا دیا، کوئی نہ کوئی دنیا میں چل رہا ہے، بس چل رہا ہے. نہیں چل رہا نا، وہ رب کی محبت میں نہیں چل رہا، رب کے عشق میں نہیں چل رہا، رب کی نا عبادت کے لیے نہیں چل رہا کہ میں نے آج تہجد نہیں پڑھی، میں نے آج نماز نہیں پڑھی، میں آج پورا دن ناپاک رہا. ہاں، اس سے لوگ بھی ملیں گے تو پورا پورا دن ناپاک رہتے ہیں، پورا پورا دن ناپاک، غسل نہیں اتارتے، بازو کو آتا بھی نہیں نہ وہ اسے سوچ لیتے. تو نفس کیا چاہتا ہے، شیطان کیا چاہتا ہے، مجھے نفس اور شیطان کے جال سمجھنے پڑیں گے. شیطان یہی چاہتا ہے یہ دھوکے باز بنے، شیطان یہی چاہتا ہے زنا کار بنے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ بدکار بنے. نہ، مجھے نہیں بننا، مجھے ایسوں کی صحبت لینی جو مجھے نیک بنائے، مجھے نفس و شیطان کے شر سے بچنا ہے، مجھے بدنگاہی سے بچنا ہے، مجھے اپنی آنکھوں سے بچانا ہے. ورنہ یہ آنکھیں، امام غزالی نے فرمایا یہ جسم میں نا 3 حصے ایسے، وہ اگر درست ہے نا پورا جسم یہ درست ہو جائے گا. سب سے پہلے زبان ہے، یہ زبان سے مسلمان بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا، کسی کا دل جیت سکتا ہے، دل توڑ بھی سکتا ہے. اور یہی زبان ہے بڑی بڑی جنگیں صلح سے جیت سکتا ہے، اور جو صلح ہوئی ہوتی توڑ بھی سکتا ہے. دوسرا فرماتے ہیں یہ آنکھیں اس کی ساری روحانیت تباہ کر سکتے، اسے بدکار بنا سکتی ہیں آنکھیں. کیونکہ زنا کا سب سے پہلا دروازہ آنکھیں. کسی سے اگر محبت ہوتی ہے نا، ایسی نہیں ہوتی، سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے تو اسے محبت ہوتی ہے. سن کے محبت بہت کم ہوتی ہے، جب تک وہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے نا محبت نہیں ہوتا. اور تیسرا پیٹ، اگر اس پیٹ کو سود سے حرام مال سے بچائے نا، اس پیٹ کا بھی بڑا تعلق ہے، بڑا تعلق ہے. اس پیٹ میں ڈالے ہی حرام مال، رشوت کا مال، سود کا مال، تو اس کا عبادت میں کیا دل لگے گا. اسی لیے ہمیں بچانا، ہمیں اپنے آپ کو بچانا، بدنگاہی سے بچانا، زبان کو بچانا، اپنے آپ کو عبادت میں لگانا ہے، اپنی راتوں کی بالخصوص حفاظت کیجیے، تنہائی کی حفاظت کیجیے، تنہائی کی. ورنہ یہ محبت تو کہاں سے کہاں لے جائے. ایک محبت رب کی ہے، ایک محبت دنیا کی ہے. ایک دنیا کی محبت ہے جو بدنام بھی کرواتی ہے، ایک دنیا کی محبت ہے خودکشیاں بھی کرواتی ہے. ایک دنیا کی محبت ہے جو محبت ہے نا، مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف میں لکھا یہ محبت بڑی طاقت رکھتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں بڑی طاقت رکھتی ہے. ایک کمزور لڑکی کو طاقتور بنانے والی یہ محبت ہے. جو لڑکی اپنے باپ بھائی سے ڈرتی ہے نا، جب اس سے بھی محبت ہوتی ہے نا، یہ اپنے باپ بہن بھائی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جو عورت ایک کاکروچ سے ڈرتی ہے نا، تنہائی میں رات کو جانے سے ڈرتی ہے، یہ اکیلے میں جا کر اپنے محبوب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اسے طاقت کس نے دی؟ مولانا روم فرماتے ہیں اس کے سینے میں جو کسی کی محبت آئی ہے، اس کو پاورفل بنانے والی اس کی محبت ہے. اور اسی طریقے سے جب کسی کو رب کی محبت ملتی ہے تو پورا پورا دن بھوکا بھی رہ جاتا ہے، پیاسا بھی رہ جاتا ہے، اور اپنی کربلا میں غضب بھی گٹا دیتا ہے اس کی محبت کو. محبت اپنی طاقت رکھتا ہے، محبت اپنی پاور رکھتا ہے. تو اس محبت کو رب، مولانا روم فرماتے ہیں اس محبت کو، دنیاوی محبت کو رب کی محبت میں کنورٹ کر دو تو تمہیں موت کے جھٹکوں میں بھی مزہ آئے گا. جب موت آئے گی نا، تم لوگوں کے لوگ میں تو رب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. محبت کو کنورٹ کرو. محبت ہے نا، محبت دنیا کی محبت بے چین کرتی ہے، اور آخرت کی محبت، رب کی محبت دل میں سکون پیدا کرتی ہے. محبت کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ بھی تو سیکھنا پڑے گا. کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. مجھے محبت کرنی ہے تو کرنی کیسے؟ رب سے محبت ہو گئی، اب محبت کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی تو سیکھنا پڑے گا. نماز سے محبت ہو گئی، آگے نماز پڑھو، نماز کے بارے میں سیکھا نہیں. رب سے محبت ہو گئی، پاکی حاصل کر کے تو رب کی بارگاہ میں آؤں گا، تو غسل کا طریقہ ہی نہیں آ رہا. میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، جتنے ہم سارے بیٹھے ہیں، اب سردیاں چل رہی ہیں، اب بعض اوقات ہم نہانے جاتے ہیں، آدھا پانی گرم ڈالا، آدھا ٹھنڈا ڈالا. آپ نوٹ کر رہے ہوتے کہ بھائی میں اتنا برداشت کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. اب کسی نے بے دھلا ہاتھ پانی میں ڈال دیا، اگرچہ ناخن کا پورا ہی ڈالا، یہ جو پورا ڈالا یہ اس پانی سے بے دھلا ہاتھ لگنے سے اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا. اب چاہے غسل کر لے 10 بار بھی غسل کر لینا اس بالٹی سے، اب غسل نہیں ہوا. اب یہ تہجد پڑھے، نمازیں پڑھ گئی،
علم نہیں سیکھا اس نے، یہ بھی تو سیکھنا تھا، غسل کیسے کن چیزوں سے اترتا ہے کن چیزوں سے نہیں اترتا، یہ ہم سیکھتے نہیں۔ تو بیسیکلی شیطان کے بارے میں پڑھنا تو پڑے گا، جاننا تو پڑے گا وہ حملہ کیسے کرتا ہے، وہ کن کن ذرائع سے ہمارے دل کو بدل دیتا ہے۔ ایک دم دل بدل گیا، ایک دم موبائل میں ذہن تبدیل ہو گیا۔ تو جب ایک موبائل ذہن تبدیل کر سکتا ہے، دل تبدیل کر سکتا ہے، سوچ تبدیل کر سکتا ہے، ایک دنیا دار دل بدل سکتا ہے، ایک تاجر کے ساتھ بیٹھو تو تاجر والا ذہن، وکیل کے ساتھ بیٹھو تو وکیل والا ذہن، ایک جج کے ساتھ بیٹھو تو اسلامی لو پڑھتا ہے، طرح طرح لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو ویسا ہی ذہن لیتا ہے۔ اور جب دنیا کا اتنا اثر ہے تو کوئی اللہ والے کے ساتھ بیٹھے گا تو اللہ والا بننے کی خواہش کرے گا نہیں کرے گا، نمازی کے ساتھ بیٹھے گا تو نمازی بننے کی خواہش کرے گا نہیں کرے گا، جو رونے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کا بھی تو دل چاہے گا میں رب کے بارگاہ میں رہوں، میرے مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھ سے بے حیائی ہو گئی، مگر یہ بے قناعی آئے گی کیسے، ندامت آئے گی کیسے؟ اصل تو ندامت ہے نا، صرف باتوں سے تھوڑی نہ آئے گی، ندامت لانی ہے، بے قراری لانی ہے، گناہ ہوا، میری آنکھ تیری بارگاہ میں پھینک گئی، میں گناہوں کا عادی مجرم بناؤں، میری آنکھیں جب تک بدنگاہی نہیں کر رہی قرار نہیں مل رہا، میں جب تک سود نہیں کھا رہا قرار نہیں مل رہا، اللہ تو مجھے سدھار،